وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء درس نمبر 440 آیت نمبر 167 سے 170. آج کا موضوع، کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا، وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑے. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 167 لفظی ترجمہ: ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو حق سے انکاری ہیں، وصدوا، اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا، وظلموا، اور ظلم و ستم پر اتر آئے، لم یکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، لیغفر لہم، کہ انہیں بخش دیں، ولا لیہدیہم طریقاً، اور کوئی ان کو راستہ نہیں دکھائے گا، الا طریق جہنم کے راستے کے علاوہ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ اکبر. سامعین کرام، کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ حق سے انکار کرتے ہیں اور اپنے اعمال سے اور لوگوں کو بھی، یعنی اپنے رویے سے اور لوگوں کو بھی حق اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو یہ بہت دور جا پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد ضلوا ضلالا بعیدا، گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. تو میں تو اس آیت پہ بات کروں، لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کروں کہ ہم اسے اپنے لیے سمجھیں اور اس میں اپنے آپ کو تولیں. بہرحال ان الذین کفروا، آگے چلتے ہیں، جو کافر ہیں، وظلموا، یعنی جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا، وظلموا، اور ظلم و ستم پر اتر آئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، کفر اور بغاوت یہ ایک ہی چیز ہے. سامعین کرام، بغاوت، ہم لوگ عملی طور پہ باغی ہیں، یعنی اعمال، یعنی زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کا ضابطہ حیات جو قرآن ہے وہ نہیں مانتے، اور اپنے اعمال سے پکار کے کہہ رہے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور دیکھیں ایک بہت خطرناک سی صورتحال ہے، اور بہرحال اس پہ آپ کو سوچنا ہوگا. وَظُلَمُ، اور جو لوگ ظالم ہیں، ظالم کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ظالم ہر وہ شخص جو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ظالم ہے اور یہ ظلم اپنے اوپر خود کر رہا ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. اور یہ دیکھیں یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ استعمال کیے ہیں مشرک کے لیے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا، شرک کی معافی نہیں ہے. اور یہاں بھی یہ ہے کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم. پھر یہ الفاظ جو ہیں یہ منافقین کے لیے بھی ہیں. ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم. اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی توبہ کریں، معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں. تو دیکھیں ایک بہت خطرناک صورتحال ہے سامعین کرام کہ کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی مددگار نہیں ہوگا ہمارا روز قیامت. ہم اکیلے ہوں گے، اللہ کے سامنے ہم اکیلے ہوں گے، اور وہ کرے گا جو اس نے دنیا میں ہمیں بتا دیا تھا. یہ نہیں ہوگا کہ یعنی کچھ اور ہو، نہیں، جو کچھ ہونا ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے. ہماری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، ہماری شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی، ہماری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ان کی لم یکن اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ انہیں بخش دے. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جہنم. اور ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں طریقہ نہیں، کوئی راستہ نہیں بتاؤں گا سوائے جہنم کے راستے سے. خالدین فیہا ابدا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ بھی آپ سوچ لیں سامعین اکرام کہ یعنی آپ خود اندازہ لگا لیں ہمارا جو ہم لوگ ہیں نا، یعنی جو نام نہاد مسلمان ہیں، روایتی اور نام کے مسلمان جو ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ بھئی ہم کبھی تو جائیں گے. ہمارے پشتوں میں بھی ایسے وہ ضرب المثل ہیں کہ بھئی چند غوطے کھا لیں گے، جہنم میں چند غوطے کھا لیں گے، کوئی بات نہیں. اور یہی بات جو تھی یہود و نصارہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ جہنم میں اگر ہم جائیں گے بھی تو گنتی کے چند دن ہوں گے. یہی نظریہ اور تصور آج ہمارا بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، اور رسول کی اتباع بھی نہیں کرتے، تو یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بات میرے لیے مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اگلی آیت ہے سامنے کرام، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یقیناً آ گئے تمہارے پاس رسول حق لے کے تمہارے رب کی طرف سے. فآمنوا خیر لکم، اب تم ایمان لے آؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تکفروا، اور اگر تم انکار کر دو رسول کی بات ماننے سے، فإن للہ ما فی السماوات والارض، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ باخبر ہے، جانتا ہے اور حکیم ہے.
یہ آیت اگر آپ دیکھیں تو اس میں تمام آیاتیں تمام لوگوں کے لیے ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب کر کے بھی فرما رہا ہے نا، یعنی اگلی آیت جو ہے وہ بھی ہے لیکن وہاں اسی اہل کتاب مخاطب ہیں، لیکن ہم اس آیت کی بات کر رہے ہیں کہ اس آیت میں ہم سب لوگ مخاطب ہیں اور خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو دیکھیں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، قرآن میں سوچنا، سمجھنا، تفکر کرنا یہ ہماری عادت ہی نہیں ہے۔ اب یہ آیات آ رہی ہیں نا، تو بہرحال اس سے ہم سمجھتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ نقطہ نظر ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس طریقے سے سوچتے ہیں، لیکن یہاں تمام لوگ دنیا کے مخاطب ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو رسول میری جانب سے، تمہارے پاس رسول میری دعوت لے کے آئے ہیں، اگر تم اس دعوت کو مان لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دو تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس جملے میں یہ بھی مضمون پوشیدہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے چھوٹ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، تم اللہ کی بادشاہی میں رہ رہے ہو، اللہ کی حکومت میں رہ رہے ہو، تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، جو تمہاری نیت ہے اور جو تمہارے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے بارے میں باخبر ہے۔ اور اس میں یہ مضمون بھی پنہا ہے کہ اس کا یعنی اس انکار کا نتیجہ تمہیں بہرحال ضرور ملے گا۔ یہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو سارا اختیار میرے پاس ہے، یہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ میرا ہے اور میرے اختیار میں ہے، اور میں تمہیں عذاب دینے پر قادر ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تم مجھ سے چھوٹ نہیں سکتے۔ عام طور پہ تو ہم سامعین اکرام اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے، اور ہم احتیاط سے کام نہیں لیتے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہمارا رویہ جو ہے وہ بے احتیاطی کا ہے، غفلت کا ہے، اللہ کو بھول کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی حیثیت میں اس کا ہمیں ادراک یا احساس نہیں ہے۔ یعنی یہ تو دیکھیں تھوڑا سا اگر ہم عقل و فکر سے کام لیں، دانش سے کام لیں، تو ہمیں یعنی کم از کم جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جن حالات میں رہ رہے ہیں، وہ سب اللہ ہی کے کنٹرول میں ہیں۔ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، مجھے کس نے بنایا ہے، میری روح کو یہ جسم کس نے دیا ہے، میرے لیے دنیا میں نعمتیں کون پیدا کر رہا ہے، کس نے پیدا کی ہیں، کون پیدا کر رہا ہے، میں کس کی نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہوں، یہ سلسلہ رسالت کو کس نے قائم کیا ہے، یہ روحانی میری تربیت کے لیے کس نے انتظام کیا ہے، میری مادی ضروریات کون پورا کر رہا ہے، میری روحانی ضروریات کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، یہ سب آپ کو یعنی محسوس کرنا ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہیں لیکن عمل سے اس کا انکار کر رہے ہیں، اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ تو پھر خطرناک ہوگا۔ اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس سے کہ تم خوش نہیں رہ سکتے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا، یعنی وہ خوش نہیں رہے گا۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ آج کا انسان
بدحال ہے اور پریشان ہے، چین نہیں ہے، اس کو سکون نہیں ہے، اطمینان حاصل نہیں ہے۔ وقتی طور پہ جو اطمینان ہے اس کی تو کوئی وقت نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر آپ خوش ہو جائیں تو وہ تو کوئی خوشی نہیں ہے سامنے کرام۔ آپ کو معلوم ہے کہ خوشی جو ہے وہ زیادہ دولت میں، بڑے گھروں میں، محلات میں، اور اس میں تو خوشی نہیں ہوتی۔ انسان کو اس سے دلی خوشی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ انسان اور بھی پریشان ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لینا، ہم تو غور نہیں کرتے نا۔ خوشی جو ہے وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ تو اللہ کی یاد سے تو ہم غافل ہیں، تو اب آپ کو خوشی نہیں ملے گی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ جو بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں، جو بھی آپ کا عقیدہ ہے، لیکن اگر اللہ کی یاد سے آپ نے منہ موڑ لیا تو آپ کو خوشی نہیں ملے گی، آپ پریشان رہیں گے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور ہے عقلی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ روح جو ہے اللہ کی یاد سے سکون پاتی ہے۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے دل تو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، لیکن اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہوگا۔ لیکن اس جو آیت نمبر 170 ہے، اس میں ایک کھلی دعوت ہے ہمیں، اور اللہ تعالی ہمیں فرما رہا ہے کہ دیکھو غافل نہ بنو، اللہ کے رسول تمہارے پاس حق لے کے آ گئے ہیں۔ قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ اس میں اگر آپ دیکھیں اس آیت میں سامنے کرام، ظاہر ہے کہ اس میں براہ راست مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے۔ تو دیکھیں ہماری جو توجہ ہے وہ تو ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، اور ظاہر ہی ہماری توجہ کا مرکز ہے، لیکن اس کے لیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ تمہیں میں نے کیوں پیدا فرمایا ہے، تمہیں کیوں زمین پہ بچھوایا میں نے۔ رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ رسول کیوں بھجوائے گئے ہیں؟ رسول اس لیے بھجوائے گئے ہیں کہ انسان کو اس کا مقصد حیات بتائیں۔ دیکھیں ہم آئے ہیں اندھیرے میں، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ انسان اندھیرے میں ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصود جو ہے وہ ظاہر تو نہیں ہے، لیکن اس کی عقل ظاہر سے آگے بڑھ نہیں سکتی۔ جو عقل ہے اس کے پاس، یہ تو اس کی جو حواس خمسہ ہیں، ظاہر ہے اس میں اس کی سمجھ میں تو باطن نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے تو پھر ہدایت کی ضرورت ہے، اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے، جو کہ ہمارا خالق ہے۔ اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ ہماری منزل ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے۔ اگرچہ ہم نے دھوکہ کھا کے دنیا کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے، لیکن ہماری منزل دنیا ہرگز نہیں ہے سامنے کرام۔ اس آیت میں یہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے۔ دیکھیں میں ہو سکتا ہے میں وہ نہیں کہہ پا رہا جو میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں۔ یہ ایک آیت کو آپ دیکھیں، اس میں اللہ تعالی ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بھی بتا رہے ہیں اور اس کا طریقہ کار بھی بتا رہے ہیں۔ مقصود اللہ ہے سامنے کرام، ہماری منزل اللہ ہے، ہم اللہ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو منزل ہمیں، جو درجہ ہمیں عطا فرمانا چاہتا ہے، تو اس کی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے۔ دنیا ہمارا منزل نہیں ہے، دنیا ہماری منزل نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جب مردے کو انسان جب مر جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ دنیا کی کوئی چیز لے جا نہیں سکتا،
جو کچھ اس کا کیا کرایا ہے موت اس کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ ہم تو یہاں لگے ہوئے ہیں نا، دولت، عزت، شہرت، اس کے پیچھے لگے ہوئے، لیکن اصل میں تو یہ منزل نہ ہے نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو آپ کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، بڑے بڑے بادشاہ، وزیر اعظم، صدور قبر کی مٹی میں گھل گئے، ان کے پاس تو اب وہ پروٹوکول نہیں ہے جو آج کسی بادشاہ یا صدر یا وزیر اعظم کو حاصل ہے۔ اب تو کوئی ان کو سلوٹ نہیں کرتا، کوئی ان کو پروٹوکول نہیں دیتا، پڑے ہوئے جو بھی ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ آیت، اس پہ آپ غور کریں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، حق لے کے آ گئے ہیں میرے رسول تمہارے پاس، اے لوگو۔ اب تم نے اگر ان کی بات مان لی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ تو تمہاری بہتری کا پلان لے کے آئے ہیں، تمہیں تمہاری معراج تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، تمہاری معراج کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تم نے ان کی بات پر یقین کر لیا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کر دیا تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بلکہ اپنا ہی بگاڑو گے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِن تَكْفُرُوا، اب یہ دیکھیں آمنو اور تکفرو، ایمان اور کفر دو چیزیں ہیں، لیکن آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم اہل ایمان میں شامل ہیں۔ ہم نے دراصل آج مسلمانوں نے دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کو نہ تو سنا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، تو قبول کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک بات کو آپ قبول کریں گے یا انکار کریں گے تو وہ تو جب آپ کی سمجھ میں کچھ آئے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہم نے اسلام کو نہ سمجھا ہے نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہماری منزل تو بن چکی ہے ظاہر، دنیا پر ہمارا یقین ہے، یہ ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ گاڑی ہے، یہ عہدہ ہے، یہ کارخانہ ہے، اور یہ بینک اکاؤنٹس ہیں، یہ ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جو ہماری حقیقت ہے، اپنی حقیقت، انسان کو اس کی حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ سب دیکھیں کہ ہم اپنے آپ سے غافل ہیں، ہم سب لوگ من حیث الامہ اپنے آپ سے ہم غافل ہیں۔ ہماری حقیقت تو یہ نہیں ہے جو کچھ نظر آ رہی ہے، آپ اسی کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ اس دن میں ایک پڑھ رہا تھا کہ ترکوں نے بھی خلافت عثمانیہ گزری ہے، تو ان میں بادشاہوں میں یہ رواج تھا کہ جو بادشاہ بن جاتا باپ کے بعد، جو بیٹا بادشاہ بن جاتا، وہ تو ایک روایت تھی کہ وہ اپنے باقی بھائیوں کو مروا دیتا تھا۔ اور میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا BBC کا، تو وہ یعنی بادشاہ نے روتے روتے اپنے 18 بھائیوں کو مروا دیا، 18 بھائیوں کو۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو بھی ہیں، لیکن یہ تو تاریخی حقیقت ہے نا، جو کچھ بھی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، 18 بھائیوں کو اس نے مروا دیا کہ میرے مقابلے میں کوئی نہ آئے اور میں اکیلا ہوں۔ تو دیکھیں یہ اب کیا تھی، یہ خلافت عثمانیہ تھی جس کی بنیاد قتل پہ تھی، اور بلا وجہ قتل۔ آپ اپنی تاریخ پر خلافت پر تو آپ جان دیتے ہیں نا، وہ تحریک جب انگریز تھا، بیٹا جان دے دو، بولی اماں محمد علی کی، بیٹا جان دے دو خلافت پر، اس طریقے سے کوئی ایک نعرہ بھی سلوگن تھا۔ تو وہ خلافت تو پھر ختم ہو گئی، لیکن وہ خلافت تھی کیا؟ وہ تو بادشاہت تھی، اور بادشاہت اسلام کی بنیاد پہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن قتل مومن جو ہے یہ تو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایک روایت تھی، بادشاہوں میں یہ روایت تھی، آپ کو معلوم ہے، سامنے کرا۔
شاہ جہان کے بیٹوں نے ان کے آنکھ میں سلائی نہیں پھروا دی تھی، اندھا کر دیا تھا اپنے باپ کو، حکومت چھین کے اس کو قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ بڑی مطلب یہ ہے کہ دیکھیں صرف تاریخ سے سبق لینا چاہیے، اور سبق یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے غافل ہو گئے ہیں، اور اب ہمیں سوائے دنیا کے کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ یہ کل بھی یہی بات تھی، اور صدیاں بیت گئی ہیں سامعین اکرام، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ آیت جو ہے بالکل ایک برہنہ شمشیر ہے ہمارے لیے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، مان لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور میں بھی آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، میرا عرض کرنا تو کوئی معنی نہیں رکھتا سامعین اکرام، بات ہے اصل میں اللہ کی، آپ کی اور اللہ کے درمیان ایک تعلق ہے۔ اگر آپ اللہ کی یہ بات کو مان لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، اگر آپ اس سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کو آپ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ وہ لوگ جنہوں نے حق سے انکار کیا اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، وہ بڑی گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کر لیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم، اور انہیں کوئی راستہ نہیں بتائے گا سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یقیناً آ گیا رسول حق لے کے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس، فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ، یقین کر لو، دعوت قبول کر لو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا، وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑے۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے، خدا ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ ہی دکھائے گا، الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا، ہاں دوزخ کا رستہ جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے،
اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ لوگو، خدا کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔